السلام علیکم ناظرین۔ بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قانون تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ ملتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اسے ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب بادشاہ کا 1 سال دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر آباد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک لمحات ہوتے۔ پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی تلاش تھی، لہٰذا وہ لوگ اس نوجوان کو اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا۔ لوگوں کے اصرار پر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر راضی ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے بادشاہت کے تمام اصول سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال کے بعد وہ اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہ کے تیسرے دن ہی اس نوجوان نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ جزیرہ مکمل طور پر ایک جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا اندر گیا اور وہاں پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مزدوروں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو جزیرے پر لے گیا۔ حکم دیا کہ اس جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر خالی کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کاٹ دیا جائے۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی نگرانی بھی کرتا۔ تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور سب فالتو درختوں کو بھی کاٹ دیا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور بھی جزیرے پر منتقل کرتا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جزیرے پر ایک شاندار گھر تعمیر کریں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر بن گیا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس پہنتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ بالآخر بادشاہت کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ رعایا کو خیر آباد کہہ سکے۔ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اس موقع پر تمام بادشاہ روتے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کی اس قدر خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے لیے لاہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں اب اس جزیرے کو اپنی خوابگاہ بناؤں گا جہاں میں اب اپنی ساری زندگی نہایت آرام و سکون سے گزار سکوں گا۔ پیارے دوستو، ہم اپنی دنیا کی زندگی کی رنگینیوں میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آنے والے مستقبل اور اپنے آخرت کے بارے میں ہمیشہ سوچیں۔